حال ہے، جھولا باہر آنگن میں رکھ دیا گیا ہے، اب تمام گھر والے ایک کے بعد دیگر گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ امام حسین کے ایک چھوٹی سی بیٹی تھی سیدہ سکینہ، جو آپ ہی گھر سے باہر نکلتی ہے تو امام حسین کی ایک بیٹی کا نام سیدہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ بڑی بیمار تھی، بیماری کی حالت میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دختر کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ بیٹی عرض کرنے لگتی ہے کہ اے بابا جان، آپ حضرات کہاں پر جا رہے ہیں اور مجھے مدینے میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا امام حسین نے کہا کہ اے میری لخت جگر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک انتہا کی خریداری ہے، میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ لخت جگر سیدنا امام حسین کی دختر کہتی ہے کہ اے بابا جان، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جبکہ بخار کی حالت یہ تھی کہ آپ کے جسم پر اگر ہاتھ رکھا جاتا تو ہاتھ پر گرمی ہو جاتی، اتنا شدت کا بخار تھا، چلنے نہیں آتا تھا۔ تو آپ کی لخت جگر، آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ اے بابا جان، میں چل سکتی ہوں، میں تمہیں چل کر دکھاؤں گی۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی اپنے بستر مبارک پر سے اٹھتی ہے، اٹھ کر چلنے لگتی ہے۔ پہلا بھی ختم پڑھایا تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں گر پڑتی ہے کیونکہ آپ شدید بیمار تھے۔ اب اس مسئلے کو آپ اگر اپنے آپ پر لے لیں کہ آپ کا جو وطن ہے کوئی چھوڑانے کے لیے کہتا ہے اور آپ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ کی ایک دختر ہے جسے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، واقعی یہ صاحب اولاد جانتے ہیں کہ کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے جب کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے۔ تو سیدہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہچکیوں کو سمائے ہوئے دل ہی دل میں رو رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام بیویاں رونے لگی، تمام اہل بیت کا گھر رونے لگا۔ مدینے کی عورتیں دوڑ کر آ گئی اور عرض کرنے لگی کہ اے شہزادہ مصطفیٰ، اے امام حسین علیہ السلام، ہماری گزارش ہے کہ آپ اس مقدس شہر مدینے کو چھوڑ کر مت جائیں، کیونکہ جب ہم آقا علیہ السلام کو دیکھنے کا تصور کرتے ہیں تو آپ پر نظر پڑ جاتی ہے۔ آپ ہی تو ہو جو ہم غریبوں کے رہنما ہو، ہم فقیروں کے سہارا ہو، ہم بے سہاروں کے سہارے ہو۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں تم کو کہ تم سچ کہتی ہو، لیکن مجھے نانا کی امت کو بچانے کے لیے جانا ہے، مجھے دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے جانا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے لیے اپنے قدم کو اٹھائے تھے، خلافت کے لیے اپنے قدم کو اٹھائے تھے، جس کا نام لے لے کر امام حسین کے غلامان مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ اسے کون سی حکومت کا وہ تھا، کون سی خلافت کی لالچ تھی؟ ہر چیز حسین کے گھر کی غلام تھی۔ یہ چاند و سورج حسین کی ملکیت تھی، بلکہ دنیا آخرت کی زندگی کے ساتھ میں ایک بدترین زندگی ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو اس دنیا کے خاطر جنت کے سردار سیدنا امام حسین کیوں اپنی زندگی وقف کرتے؟ امام حسین نے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے کے لیے آپ اپنے گھر کی قربانی دیتے ہیں۔ جب مدینے سے شہزادہ رسول نکلتے ہیں ان گھڑیوں پر مد نظر کریں جب امام حسین اپنی گلیوں کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ اپنے چھوٹے سے بھائی سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں لیتی ہے، لے کر بوسہ دیتی ہے، اور آپ کے بڑے بھائی سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے علی اکبر، اگر کربلا میں میں اگر ٹھیک ہو جاؤں گی تو کربلا سے آ کر تم مجھے لے لینا۔ حضرت علی اکبر وعدہ کرتے ہیں کہ اے بہن میں بالکل آ کر تمہیں لے لوں گا۔ تو یہ وعدے کر کر آپ جا رہے ہیں، مدینے
میں جواب لکھا کہ میں آنے سے پہلے میں اپنے ایک نائب کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے خلیفہ کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے ایک بھائی عقیل مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، تم میری بیعت ان پر کر لینا۔ اگر وہ آ کر کہیں کہ اے حسین آپ عراق کو آ جائیں، آپ کوفہ کو آ جائیں، تو میں اسی وقت کوفے کو آ جاؤں گا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو لختے جگر حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دو صاحبزادے کوفے کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ جب آپ کوفہ میں جاتے ہیں، عراق میں جاتے ہیں، تو اتنے لوگ تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام حسین کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کرتے ہیں۔ اب ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے، اب لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ جو یزیدی گورنر تھا وہ بڑا پریشان تھا، اب کیا کیا جائے؟ اب یزید کا تختہ پلٹنے ہی والا تھا کہ یزید نے ایک تجویز سوچی۔ یزید کے دماغ میں یہ تجویز آئی کہ وہ اپنے چچیرے بھائی ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا۔ اب سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گلیوں کو تنگ کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ جو مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھے گا اسے پھانسی دے دی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ شہزادہ مصطفیٰ ہے، اب یہ مسلم بن عقیل اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے جب کوفہ میں آتے ہیں تو آپ کے دست حق پرست پر 40,000 لوگ بیعت قبول کرتے ہیں، لیکن جب حکومت کا آرڈر آتا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا تو تمام لوگ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نماز مغرب پڑھا رہے ہیں، جب آپ نے سلام پھیرا، آپ سنت ادا کر جب مسجد کے حصے پر نظر پڑتی ہے تو ایک انسان بھی نظر نہیں آتا، آپ کو چھوڑ کر تمام لوگ چل لیتے ہیں۔ اب جس کو یہ کوفیوں نے، جس کو یہ شامیوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اسی کو لاچار چھوڑ جاتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الوطن ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس کوفے کی سرزمین پر نہ کوئی گھر تھا، نہ آپ کے کوئی رشتہ دار وہاں رہتے تھے، بس آپ کو ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ آ جائیں۔ آج مجھ پر یہ کوفے کی گلیاں تنگ ہو چکی ہے، آج پورا کوفہ مجھ سے دشمنی کیا کر رہا ہے، اگر امام حسین اسی عالم میں یہاں پر آ جائیں گے تو امام حسین پر ظلم و ستم کیا جائے گا۔ یہ سوچ کر آپ رو رہے ہیں۔ اتنے میں آپ ایک شخص سے ملتے ہیں جن کا نام ہانی بن عربہ ہے، وہ آپ کو آپ کے گھر میں رکھتے ہیں۔ تفصیلات میں گئے بغیر فرما رہا ہوں کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا گھر میں ہیں، یہ خبر مل جاتی ہے تو سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عربہ کے گھر کو چھوڑ کر کوفے کی گلیوں میں راتوں میں نکل جاتے ہیں۔ اب یہ مقدس نبی کا گھرانہ کہ جن کے اوپر تمام کائنات کی جانیں ملا ہے، کہ لوگوں کو اگر چھتوں کا سایہ ملا تو نبی کی آل کے صدقے میں ملا۔ آج نبی کی آل کو کوفے کی سرزمین میں کوئی چھت ایسی نہیں تھی جو آپ کے لیے کھلی ہو، ہر گھر کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو چکا تھا، کوئی آپ کو پہچانے بغیر چلا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے آپ کو خط لکھ کر بلائے تھے وہ لوگ منڈیاں موڑ کر چلے جاتے تھے۔